اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے۔ کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، کل کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہوں؟ کہے انما۔ قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور۔ انما کون؟ آنا میں کیا ہوں؟ میں بشرن۔ منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا۔ افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا۔ ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ کرا یاروں نے۔ اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر۔ ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم۔ سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لیں، کسی مسلک کا اٹھا لیں۔ مثلکم، ہوئے 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 ہوئے، حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے، بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان رہا ہے۔ احساس مر گئے، شعور مر گئے، فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ آئی۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان بد نصیبوں کے منہ سے، زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں۔ جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں، سورہ کہف میں ہی ہے۔ اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں، مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکہ، وہ نہیں جی نہیں بشر نہیں ہے۔ اوپر سے اعتراض، یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا، یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، لعین بھی۔ سجن کتے تیرے بارے چ درد نہ ہوندا تے اللہ دی قسم تینوں تیرے حال تے رہن دیندے، کری جا کہی جا بولی جا۔ پتہ تب چلے گا جب مہلت ختم ہوگی کہ تیرے اس فتوے کی زد میں کون کون آیا ہے۔ اللہ بھی آئے، جبریل لے کے آئے، جبریل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں وحی سے کہا تیری اس گستاخی کے فتوے میں تیرا پیغمبر بھی نہیں بچا۔ کر کہہ رہا ہے، کہاں ہے صرف اپنا مسئلہ اور اپنی سوچ بچانے کے لیے کہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے نور کہہ دیا ہے۔ رب سے تھوڑا ڈر لے۔ مثلکم، اگر مثال لینی ہے کہ پیغمبر ہماری طرح ہی بشر ہیں، تو جہاں اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے رتبے اور شان کی بات آئے گی تو پوری کائنات ایک طرف، سب نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر۔ وہ تجھے بھول جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت، سارے جلسے جلوس دعوتیں پیام، دن بھر رات بھر ایک ہی ہے کہ لوگوں عرش بری والے رب کو عقیدے میں، توحید میں، سجدے میں سب سے بڑا کر دو، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل اتباع ہے اور سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام اور مرتبہ، عزت اور رفعت رکھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سارا سال اسی چیز کے اوپر تو مناظرے ہوتے ہیں، وہ جی ہمارے امام صاحب کی دعوت بڑی ہے، ان کی بات بڑی ہے، وہ زیادہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، یہ خطیب بے نصیب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور بشر بھی نہیں ہے، لبادہ بشر میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مثلکم، تمہاری طرح، جیسے بشر کے جو اصول میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہی اصولوں سے گزر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں، نہیں تو چیک کر لو۔ اللہ نے کبھی بشر کو بنایا ہاتھ سے؟ آدم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے کہ نہیں؟ کبھی بشر کو بنایا اس آدم کی پسلی سے؟ حوا کو بنایا۔ کبھی اللہ نے آدم کو اکیلی ماں سے بنایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا؟ کبھی اللہ نے جوڑے سے ماں اور باپ سے بشر کو بنایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی سنت اللہ نے چلی؟ ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں کہتا ذرا چکو خاں ہاتھ، جنہ دا پیو بھی ہے تو جنہ دی ماں بھی ہے۔
تو جڑے ماں پیو تھرو جمے نے، تھرو پراپر چینل، یقیناً ہم سب ہیں، ہم سب ہیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ والد عبداللہ اور امی جی آمنہ، ان دونوں کے وجود سے، ان کے نکاح سے، میں پوچھوں نا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جناب عبد المطلب نے۔ نکاح کن کا ہوا ہے؟ عبداللہ اور آمنہ کا۔ پیدا کون ہوا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا اگر رب کا نور ہے تیری مانی، تو اگر سچا ہے تو یہیں پہ رک۔ اللہ کے باپ کا نام عبداللہ رکھ، اللہ کی ماں کا نام آمنہ رکھ، جو جنم لے وہ محمد، رب کا جز رب کا حصہ، جب رب اور یہ دونوں ایک ہیں، احمد تے آہد چ کوئی فرق نہیں، ایک کوئی فرق مروڑی دا میم دی مروڑی۔ وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، دونوں اگر ایک ہیں، دونوں کی ذات میں فرق نہیں، ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک ہے۔ ایک جمعہ تو پڑھانا، ماں باپ حضور کے ثابت کرتا ہے، پھر رب کے بھی ثابت کر، دونوں جو ہیں۔ اگر رب کا ماں باپ نہیں ہے اور حضور کے ہیں تو مطلب کیا نکلا؟ کہ جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں، حضور کے بھی ماں باپ ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشر کو پرورش کے مرحلوں سے، جنم کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو۔ پیدا کون ہوئے ہیں جی؟ حضور ہوئے ہیں۔ کیا دو رنگی ہے، کیا تضاد ہے؟ کیا آپ سیٹسفیکشن دیں گے اپنے آپ کو؟ کس بات پہ لگا رکھا ہے قوم کو؟ سنو، یہ کوئی وہابی آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آپ کا جنم ہوا ہے، یہی تو کہتے ہیں آپ آئے ہیں، یہی تو کہتے ہیں عبداللہ کے جائے ہیں، یہی تو کہتے ہیں آمنہ کے لال ہیں، یہی تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دلارے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ مگر پوری کائنات کو وہ فخر نہیں جو ہم بشر کو ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے والے حصے سے چنا ہے، مثلکم، اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے۔ ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ، اگلی آیت پوری کر، پڑھ، سبق سیکھ۔ آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے، پیغمبر منہ کٹ کھانا لیتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیٹ لگا تھا۔ رب کا پیٹ کا معاملہ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، پیغمبر کو پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے۔ جناب آپ کو پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں جی؟ بشر کو جیسے پیاس لگے، میرے مصطفیٰ کو لگے۔ قرآن کہے مثلکم 100% سچ، مولوی کا جھوٹ۔ اللہ کہے مثلکم، اوے بشر جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے میرے مصطفیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے جی؟ ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جی؟ ہے۔ کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ مثلکم، پیغمبر کے سسرال تھے، بشر کے سسرال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سورے والا تو بشر ہے جی، 13 سورے نے وہ بشر ہی نہیں۔ مثلکم، ایک بیوی لیے پھرتے ہو، بشر بشر، 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، دونوں ساری ملا کے ام الولد بنا کے 13 بیویاں۔ مثلکم، جیسے بشر کی بیویاں، ایسے پیغمبر کی بیوی بشر کی ساس ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کی 13 ساسیں بشر کے سالے ہوتے ہیں۔ مثلکم، بالکل سیم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بشر کی سالیاں ہوتی ہیں۔ سالیاں والے بیٹھے ہو نا، اللہ کہیں تو اڈے جا تو نہیں اسی نہیں نعرہ لڑ دینا،
اوے خوشی مناؤ، اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں رکھا. پہلے کہتے تھے فرشتے، اللہ کہتے ہیں اگر فرشتوں کو ہم نبی بنا دیتے، تم نے کہنا تھا ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹ ہی نہیں ہے، کھانا، بھوک پیاس، ہم ان کو آئیڈیل کیسے بنائیں؟ اللہ نے محمد رسول وسلم ذاتی تقاضوں میں، ضروریات زندگی میں ویسے بنایا جو چیزیں ایک بشر کی ضروریات میں تھیں وہ ساری اللہ نے. بشر جاتا ہے واش روم کے نہیں تے حضور نہیں سی جاندے. ادھر دوسرے پاسے نہ جھوٹ بولن لگے نا، ویسے کسی نے کیا سی جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا، ایک گل بندا ہے تے بڑی اچھی لے جاندا ہے. کہندا جی حضور دا بولو براز بھی پاک سی تے صحابہ معاذ اللہ پی بھی جاندے سی تے کھا بھی جاندے سی. بنن لگو تے اتنا اچا لے جو ضعیف جھوٹی من گھڑت روایتیں آسمان سے ملا دے گا کلابے. دوسری طرف آئے گا وہ جی حضور نور سی. میں کہ یار بشر بیت الخلا نہیں جاندا؟ جی جاندا ہے. حضور پتہ نہیں. میں کیا جڑی فقہ دیا کتاباں چ لکھیا کتاب الطہارہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، وہ لوٹا پکڑتا تھا. نام آتا ہے؟ جی آتا ہے. کیا جی؟ جناب انس. کتنے سال رہے؟ جی 10 سال. خدمت کی؟ جی کی. پانی بھرا؟ جی بھرا. دور گئے؟ ہاں گئے. بیت الخلا میں گئے؟ جی پہنچے. کہندے جی نہیں حضور نہیں سی کر دے، ادا نہیں سی کر دے، تسی کہندے ہو سے نہیں. اللہ کہتے ہیں مثلکم، جیسے تمہیں بیت الخلا کی ضرورت، حاجت کی ضرورت، انہیں بھی حاجت ہوتی تھی. پھر ایک ویلا آیا بھول گیا. کہندا جی تسی بخاری چ لکھیا کہ حضور کھلو کے پیشاب کرتے سی. میں کہا جی اسی نہیں لکھیا، جنہاں نے ویکھیا انہوں نے فرمایا. جہے صحابی نال سی نا انہوں نے کیا ہے. کہندا نہیں. میں کہا پھر کداں کرتے سی؟ کہندا بہ کے. میں کہ پچھلی ملاقات تو کہندا سی آپ اداں دی کوئی ضرورت ہی نہیں سی، اج تو کہن ڈیا جی بہ کے کھلون دا اعتراض بن گیا. اللہ کی قسم اس قدر بہکی ہوئی باتیں ایک عالم کو، اہل علم کو زیب نہیں دیتی. رب کہہ رہا ہے پیمبر کی ذات بشر والی، پیمبر سوئیں بشر سوئے. اگر رب کا جز یا نور ہوتے تو پیغمبر نہ سوتے، کیونکہ رب سوتا نہیں ہے، رب کھاتا نہیں ہے، رب پیتا نہیں ہے، رب بھولتا نہیں ہے. پیغمبر بھولتے تھے کہ نہیں؟ آخر نہیں معاذ اللہ جی پیغمبر کداں بھول سکتے ہیں. میں کہا جی تواڈے مدرسے چ ایک بخاری پئی ہے؟ کہندا ہاں. میں کہ اوتھے ایک روایت ہے. کہندے جی کیڑی ہے؟ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ گھر چلے گئے، حدیث ذوالیدین. ہن سمجھے بھی کراں کی کواں کی. جے کواں نہیں تو پھر میرے وڈے پڑھا کے گئے نے، ترجمے کر کے گئے نے، لکھ کے تے لکھا کے گئے نے. کہندا جی نہیں حضور بھلے نہیں سی، اس حدیث دے اندر ہی ہے. صحابہ نے جدو آ کے کیا نا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. آپ دیکھو جی آپ نے کہتا میں نہیں بھولیا. میں کہا سر اگے پڑھو تھوڑا جا. صحابہ کہندے نے حضور دوں چوں ایک گل ہوئی ہے. آپ باقیاں نو پوچھدے نے ذوالیدین صحیح کہن ڈیا ہے؟ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی حدیث کے لفظ ہیں محبوب اٹھے مسجد میں آئے، کہا نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا ہوں. 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر 2 سجدہ سہو کیے. جیڑا بحث کرن ڈیا سی انہوں بیچارے نو یہ بھی نہیں سی پتا سجدہ سہو ہوندا یا سجدہ سہو ہوندا ہے. سہو برادری ہے جٹاں دی تے سہو جیڑا نا یہ غلطی تو ہے، نسیان کو کہتے ہیں. ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ. اسی طرح اس آیت کو دیکھ، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا. لیکن آگے کیا ہے؟ یوحا الی، میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی. میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے، تمہیں نہیں چنا. میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے. میرا رتبہ یہ ہے، اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے. میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا، میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے، مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی. تعبیر التمور کے سلسلے سے وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا، نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے. آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھل دینا ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا، پھل لگا ہی نہیں، جو لگا وہ گر گیا. فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی. صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی. آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، جو دنیا کے میٹر ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. سنو لوگو، یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں. دنیا کے امور میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو.
تب مکان 1 منزلہ 2 منزلے تھے، 3 کر لو، 4 کر لو، 100 منزل پہ لے جاؤ، 1000 بنا لو، آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی۔ آپ گدھے سے اونٹ پہ، اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری، طیاروں پہ، فضاؤں میں اڑو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا میٹر ہے، اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا۔ پانی ہے، پانی میں کچھ اور ڈال لو، مکس کر لو، مشروب بنا لو، ورائٹیاں نکال لو، درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو۔